بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے ساتھ ایک اور خوبصورت تسبیح شیئر کر رہی ہوں، اور اس تسبیح کی میں جو بات ریسرچ کے طور پر سرچ کر کے بتا رہی ہوں کہ وہ جب بھی میں نے اسم اعظم کے بارے میں سرچ کیا تو یہ دو اللہ تعالیٰ کے اسما اس میں ہر ایک میں موجود تھے۔ اور اسی طرح جب حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے اور حدیث ہے کہ جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسم اعظم کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے اشارتاً یہ بتایا کہ وہ لفظ سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ آل عمران میں بھی ہے اور سورہ طٰہٰ میں بھی ہے۔ تو جب اس بارے میں غور کیا گیا اور دیکھا گیا تو جو لفظ حی القیوم ہے جو وہ قرآن مجید میں ان تینوں صورتوں میں موجود ہے۔ اب الحی القیوم اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے دو صفتیں ہیں، الحی زندہ کے معنی میں ہے اور القیوم خود سے قائم اور دوسروں کی تشخیص دینے والے معنی میں ہے۔ یہ دو صفتیں اب قرآن مجید کی 3 آیات میں ایک ساتھ آئی ہیں۔ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں، یعنی اللہ جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، زندہ بھی ہے اور اس سے کل کائنات قائم ہے۔ نمبر 2 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2 جس کا معنی ہے اللہ جس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے، زندہ بھی ہے اور اس سے کل کائنات قائم ہے۔ تیسری سورہ طٰہٰ آیت نمبر 111، یعنی اس دن سارے چہرے خدائے حی القیوم کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے۔ حی کی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن مجید کی 2 آیات میں الگ سے بھی بیان ہوئی ہیں۔ ایک ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 58 میں، اس کا ترجمہ ہے یعنی اور آپ اللہ تعالیٰ قیوم پر اعتماد کریں جسے موت کبھی نہیں آنے والی۔ اسی طرح نمبر 2 سورہ غافر کی آیت نمبر 5 میں، جس کا ترجمہ ہے وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، لہٰذا تم اخلاص دین کے ساتھ اس کی عبادت کرو۔ اب یہ جو تسبیح ہے نا الحی القیوم، اس کے بارے میں ایک بہت جو ہے تفصیلی مضمون تفسیر ابن عکاثر میں بھی ہے اور تفسیر ابن قرآن میں بھی موجود ہے، جس کو بیان کرنا مکمل طور سے ممکن نہیں، لیکن اس کی فضیلت آپ اس کے نام سے سوچ لیں کہ آیت الکرسی میں یہ لفظ جہاں موجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کیا ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ وہ کسی چیز کا محتاج ہے، بلکہ ہمیں بھی قائم و دائم رکھنے والا، ہمارا پالنے والا، ہمیں روزی دینے والا، ہمیں سنبھالنے والا، ہمیں موت و زندگی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اب اس کی تسبیح اس طرح سے ہے جو سبحان کے ساتھ شروع ہو رہی ہے، یعنی کہ پاک ہے وہ ذات جو خود ہمیشہ زندہ رہے گی اور دوسروں کو بھی قائم و دائم رکھے گی۔ تو یہ تسبیح آپ بہت خوبصورت دن آ گئے ہیں شعبان المعظم کے، اور یہ تسبیح ایک ورد کی صورت میں آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں، 100 دفعہ یہ ہے تلاوت، آپ اس کی ورد سنیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ اسم اعظم ہے اور اسم اعظم کے ساتھ کی ہوئی دعا انشاءاللہ تعالیٰ ضرور قبول ہوگی۔ کل جمعرات پھر جمعہ، شعبان المعظم کا آخری جمعرات، بدھ جمعرات اور جمعہ آ گیا ہے، تو آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھا لیں اور اس نام کی تسبیح کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ یہ تسبیح گھر میں اونچی آواز سے بھی چلا دیں تاکہ گھر میں جو بھی مخلوقات آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت مخلوقات پیدا کیے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ زمین و آسمان بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، پتھر، پہاڑ، چرند، پرند، الغرض جاندار بے جان ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ تو یہ تسبیح گھر میں چلانے سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ گھر میں رحمتیں اور برکتیں ہوں گی۔ آئیے یہ تسبیح سنتے ہیں اور اس سے فیض یاب ہوتے ہیں، اور آپ پلیز مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور
अल्लाह ताला आपकी भी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और दोनों जहां की आसानियां अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल हय्यिल क़य्यूम, 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 सुब्हानल हय्यिल